अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुस साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सारे कुदरती हुस्न से माला माल किया और उसमें एक बहुत अहम चीज़ हमारे सहरा हैं, हमारे रेगिस्तान। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के रेगिस्तान पाए जाते हैं। हम लोगों ने चोलिस्तान के रेगिस्तान की वीडियोस आपको दिखाई, उसका जिक्र किया। थर का सहरा भी होता है जो सिंध में पाए जाते हैं, और फिर थल का सहरा भी है, और एक गिलगित बल्तिस्तान में कोल्ड डेजर्ट भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये है ज़िला भक्कर और इसका इलाका है माहनी, और ये थल का रेगिस्तान है। अब इस थल के रेगिस्तान में आप लोग मेरे इर्द गिर्द भी देख रहे हैं इस किस्म की झाड़ियाँ, मुख्तलिफ रेत के टीले और ज़मीन तहद निगाह आपको देखने को मिलती है। हज़ारों एकड़ पे फैला हुआ ये रेगिस्तान है, जिसके एक तरफ चोलिस्तान है और दूसरी तरफ थर सिंध का इलाका है, और दरमियान में ये थल का इलाका मौजूद है। थल का इलाका मुख्तलिफ अपनी मादनियात की वजह से बड़ा पहचाना जाता है। मुख्तलिफ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से देखी हैं, मुख्तलिफ टीवी स्क्रीन्स पर आप लोगों ने, मुख्तलिफ मीडिया के थ्रू यहाँ पर आप लोगों ने चीज़ें देखी हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये बताएं कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने काम करना शुरू कर दिया है, और हमारे यहाँ पर आने का मकसद भी ये है कि इस वक्त आप सूरत हाल जो मेरे इस वक्त इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये पीछे ताहद्दे निकाह जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, इस किस्म की ये झाड़ियाँ और ये रेत है सिर्फ, और यहाँ पर कुछ भी किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं थी अभी तक। और यहाँ पर कोई गांव नहीं बसा हुआ, दूर दूर गांव हैं, लेकिन जब आप सहरा के अंदर आ जाते हैं तो सिर्फ हर तरफ फिर आपको ताहद्दे निगाह ज़मीन की नज़र आती है, इवन पानी का भी नामो निशान नज़र नहीं आता। लेकिन अब सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो गई है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब करने का फ़ैसला किया है, तो उसके समरात आना शुरू हो गए हैं, और उसी के समरात की ये कड़ी है कि आज हम जब थल के रेगिस्तान में मौजूद हैं तो एक तरफ ये बंजर बेयाबान रेगिस्तान है और दूसरी तरफ आबाद और सरसब्ज़ो शादाब रेगिस्तान आपको देखने को मिलता है। हाई इरिगेशन सिस्टम, प्राइवेट इरिगेशन सिस्टम, सेंट्रल प्राइवेट आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, जो चोलिस्तान में भी मुख्तलिफ मकामात मुख्तलिफ फॉर्म्स पर मौजूद था। पानी चारों तरफ पर अपने लगा रहा था, और ये सिलसिला थल के रेगिस्तान में भी शुरू हो गया है। ट्रैक्टर्स और हैवी मशीनरी इस वक्त यहाँ पर थल के रेगिस्तान में काम कर रही है ज़मीन की लेवलिंग के लिए, जिसके बाद सेंट्रल प्राइवेट सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है, और ये भी 360 घूमता हुआ पानी स्प्रे कर रहा है और ज़मीन तैयार हो रही है। आप लोग सरसब्ज़ो शादाब इस वक्त रोड क्रॉस की फसल भी देख रहे हैं, आप लोगों की आंखों के सामने कितनी ग्रीन है। और फिर ग्रीन होने के साथ साथ आप ये देखें कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन सिस्टम सेंट्रल प्राइवेट नहीं है, बल्कि जो पंजाब का एक बेहतरीन नहरी निज़ाम है, फ्लड इरिगेशन सिस्टम, उसके तहत ये सारा सिस्टम बनाया गया है। ट्यूबवेल्स यहाँ पर अब आ चुके हैं। ट्यूबवेल का सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है, देखकर बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सहरा में ऐसी फैसिलिटीज़ का यहाँ के लोगों ने भी शायद कभी ना सोचा हो। लेकिन थ्रू ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो ज़राअत को मुस्तहकम बनाने का एक मिशन है, जो विज़न है, उसी को मुमकिन बनाया जा रहा है चोलिस्तान में भी, और उसी को मुमकिन बनाने की ये कड़ी है कि पाकिस्तान पूरा सरसब्ज़ो शादाब हो, हम लोग ज़राअत में खुद कफ़ील हों, और जदीद तर्ज़ ज़राअत को जो पूरी दुनिया में फैली हुई है उसको पाकिस्तान लेकर आएँ, और पाकिस्तान को इतना खुद कफ़ील बना दें कि हमें किसी किस्म की कोई सहारे की ज़रूरत ना हो सके। आज हम लोग थल के रेगिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ पर अब एक तरफ मैं देखूँ तो ताहद्दे निगाह हमें एक आम सहरा थल का नज़र आता है, जहाँ पर ना कोई रास्ते हैं, ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई मशीनरी है, ना कोई शेड है, ना किसी किस्म का कोई काम है। लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देखता हूँ अपने दाईं जानिब, तो ताहद्दे निगाह यहाँ पर लेवल ज़मीन मुझे नज़र आती है। सेंट्रल प्राइवेट सिस्टम लगा हुआ है, ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, ट्यूबवेल सिस्टम चल रहा है, लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम यहाँ पर ऑन है, और पहली क्रॉप यहाँ से बैरून मुल्क रवानगी के लिए भी तैयार है, और उसके बारे में भी आइए आपको दिखाते हैं आगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं, और इस वक्त थल रेगिस्तान में एक फॉर्म पे मैं मौजूद हूँ, जिसके फॉर्म मैनेजर मोहम्मद मदनी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी कंपनी के बारे में और क्या क्या इनकी कंपनी कर चुकी है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मिलकर यहाँ के थल के रेगिस्तान को आबाद करने के लिए, और मज़ीद क्या क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मदनी भाई, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे ये बताइएगा कि आपकी माशाल्लाह से मैं फॉर्म विज़िट किया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यहाँ पर मौजूद है, आप लोग आबाद कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा और क्या क्या अभी तक आप लोग कर चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पे सर ग्रीन इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने आके सबसे पहले काम शुरू किया। हमें इधर बैरन लैंड मिली थी, उसको हमने सारा डेवलप करके इधर हमने रोड ग्रास लगाया है फ्लड इरिगेशन सिस्टम पे, और फिर हमने हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम इधर इंट्रोड्यूस कराया
ہمارے CEO راؤ گلزار صاحب نے کا یہ مشن تھا، اور یہ بہت ہی ایک چیلنجنگ ٹاسک تھا کہ ادھر آ کے اس سسٹم کو لگانا، سارے مسئلے مسائل ہونے کے باوجود. مسئلے مسائل کون کون سے؟ جیسا کہ کنوینس کے مسئلے ہیں ادھر، کیونکہ یہ مین سٹی سے بہت دور ہو جاتا ہے ڈیزرٹ، اور اس طرح کے اور ایشوز ہیں جو ہمیں سپلائی چین پوری نہیں ملتی ادھر اس ایریے میں. تو اس وجہ سے ان سارے مسائل کے باوجود بھی ہم نے اس چیلنجنگ ٹاسک کو پورا کیا ہے. بہت خوب. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کن کن کراپس پہ آپ لوگ کام کر چکے ہیں، اور مزید آگے کیا کیا پلاننگ ابھی چل رہی ہے اس فارم کو لے کر؟ آپ لوگوں کی میں نے زمین لیولنگ ہو رہی ہے اس کے بارے میں بھی میں نے دیکھا، ٹیوب ویل سسٹم ہے، سینٹرل پائیوٹ سسٹم یہاں پر آ گیا ہے، آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے سرسبز و شاداب، ہم لوگ نے روڈ گراس کی فصل بھی دیکھی ہے. تو مزید کیا کیا چیزیں پلانز میں ہیں؟ ادھر ہم نے فی الحال جو لگانی ہے نا کراپس، وہ الفالفا روڈ گراس کا ہمارا پلان ہے. اس طرح کے ہم نے تقریباً کوئی 17 ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم لگانے کا ہمارا پلان ہے، اور ادھر سارا ہم روڈ گراس اور الفالفا ہی لگائیں گے زیادہ تر، جو کہ ایکسپورٹ ہوتا ہے گلف کنٹریز، UAE، قطر، بحرین اور چائنا میں بھی یہ ایکسپورٹ ہوگا، جس سے ڈالرز آئیں گے، پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم ادھر جو ہے گرین امپیکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ جو ہے وہ ادھر ہارویسٹنگ مشینری جو ہے کی ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہی ہے جرمنی سے. وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ مشینری ہوگی جو پاکستان میں ایک بہت ہی مطلب کہ اچھا جدت لائے گا وہ. اور اس سے یہ ہوگا کہ جو ہم روڈ گراس کی کوالٹی جو بھیجتے ہیں باہر، جو ہمارے باہر سے آئیں گے وہ خوش ہوں گے، اور جدید مشینری سے ہی ایک اچھی کوالٹی بنے گی جو باہر جائے گی. بالکل. تھوڑا سا روڈ گراس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ یہ فصل کیا ہے اور کہاں پر یہ کام آتی ہے؟ یہ روڈ گراس جو ہے بیسیکلی یہ ایک فوڈر ہے، اور یہ جو باہر کے کنٹریز ہیں، ویسے پاکستان میں بھی یہ یوز ہوتا ہے، مختلف ڈیری فارمز پہ یوز ہوتا ہے لائف سٹاک کے لیے. یہ ایک فوڈر ہے، ٹھیک ہے. اسے آپ خشک کر کے یہ رکھا جا سکتا ہے، اس کو آپ رکھ سکتے ہیں تو پڑا رہتا ہے، اور یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے. تو باہر کے جتنے بھی کنٹریز ہیں، UAE اور قطر، بحرین وغیرہ، وہاں پہ جا کے یہ سارا ادھر سے جا کے یوز ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ مدنی بھائی. وش یو گائز بیسٹ آف لک. ناظرین، یہ بہت ضروری ہے، ہم لوگ اپنی ویڈیوز میں یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ ایکسپورٹس پاکستان کو زیادہ سے زیادہ چاہیے، اور ایگریکلچر اس کو پورا کر سکتی ہے. آئیے آپ کو لیے چلتا ہوں ایک اسی فارم کی لوکیشن پر جہاں پر اس وقت مختلف کنٹینرز موجود ہیں، اور کنٹینرز میں لوڈنگ جاری ہے روڈ گراس کی. روڈ گراس کیا ہے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو وہاں پر بتاؤں گا. جس طریقے سے بھائی نے ذکر کیا کہ مختلف گلف کنٹریز میں جاتے ہیں، تو گلف کنٹریز میں جانے کے لیے پاکستان کی یہ پروڈکٹ ریڈی ہے. اسی پروڈکٹ کے بارے میں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں، اس کی لوڈنگ کا پروسیس، اور اس کے بارے میں کچھ اور بھی آپ کو بتاتے ہیں. تھل کے ریگستان کی سرزمین پر یہ روڈ گراس کی اس وقت فصل جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ پہلا مرحلہ ہے یہاں پر جس طریقے سے تھل کے ریگستان کو آباد کیا جا رہا ہے. گرین پاکستان انیشیٹو اور ان کی پارٹنر کمپنیز، یہ اس فارم پہ لگی ہوئی روڈ گراس ہے جو اس وقت تو چھوٹی ہے، لیکن تقریباً 3 فٹ تک اس کی فصل چلی جاتی ہے، اور پھر مختلف مشینری کے تھرو اس کو کلیکٹ کیا جاتا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے، سکھانے کے بعد اس کو کمپائل کیا جاتا ہے، اور پھر میرے پیچھے آپ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یہاں پر سٹور کیا جاتا ہے یہ سارا مرحلہ. اس میں مختلف قسم کی ورائٹیز ہوتی ہیں. ایک مکمل طور پر خشک ہو کے ڈارک براؤن کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، اور جب تھوڑا سا کم خشک ہوتا ہے تو لائٹ براؤن، اور جب اس کو کلیکٹ کر کے مشینری یہاں تک پہنچاتی ہے تو ہلکا ہلکا گرینش شیڈ بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا جو اس وقت لوڈنگ میں نظر آ رہا ہے. یہ پروسیس ہے لوڈنگ کا جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے ایگریکلچر کی وجہ سے. ایگریکلچر کو بنانے کا، اس کو بڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جدید طرز زراعت سے چیزوں کو آسان بنائیں، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کریں. اور ایکسپورٹس کی یہ ہم لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں تھل کی ریگستان کی سرزمین سے یہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے متحدہ عرب امارات کے لیے. جس طریقے سے مدنی بھائی نے آپ لوگوں کو بتایا کہ مختلف گلف کنٹریز کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ روڈ گراس کو وہاں تک پہنچایا جائے، اور پاکستان میں یہ وافر مقدار میں لگ سکتی ہے. تھل کے ریگستان میں الفا ان کا لگانے کا پلان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روڈ گراس، گندم اور کپاس کا بھی پلان ہے، لیکن زیادہ تر فوکس ان کا ایسی چیزوں کے اوپر ہے جس کی ایکسپورٹس کو زیادہ سے زیادہ ممکن بنایا جا سکے. گلف کنٹریز میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ پوری دنیا میں اس کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگ روڈ گراس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو روڈ گراس تمام ہی دودھ
اور گوشت والے جانوروں کے چارے میں استعمال کی جاتی ہے. اس پہ فاسفورس، پوٹیشیم پائی جاتا ہے اور اس قسم کی مختلف معدنیات اور مختلف منرلز پائے جاتے ہیں جو کہ جتنے بھی مویشی ہیں ان کے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اور خاص طور پہ حبس اور گرمی والے موسم میں ان کے معدے کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے تمام تر چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. جب آپ لوگ لائف سٹاک کا ذکر کرتے ہو تو ان لائف سٹاک کے چارے میں روڈ گراس کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے دودھ کی چکنائیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور گوشت اور دودھ والے تمام تر جانوروں کے لیے یہ تمام تر چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ فیسلٹی جو آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ 3 ورائٹیز ہیں جو ایکسپورٹ کے لیے تیار ہیں. لوڈنگ یہاں پر شروع ہو چکی ہے. ایک کنٹینر کے اندر تقریباً 19-20 ٹن آ جاتی ہے روڈ گراس اور یہاں پر مختلف کنٹینرز موجود ہیں جو یہاں صحرا سے پاکستان سے چلنا شروع کریں گے اور جا کے متحدہ عرب امارات تک کی پاکستانی پروڈکٹ کو پہنچائیں گے. تو گرین پاکستان انیشیٹو کا ویژن اور مشن یہی ہے اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے کا، یہاں پر وزٹ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ میکسیمم کیپیسٹی میں ہم لوگ کام کریں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو مستحکم بنائے، پاکستان کی ایکسپورٹس کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں. خواتین و حضرات، پاکستان کی ترقی کا سفر شروع ہو چکا ہے. تھل ریگستان سے 5 کنٹینرز روڈز کراس کو لے کر یہاں سے نکلے ہیں اور متحدہ عرب امارات کی جانب یہ سفر ہے. اور یہ گرین پاکستان انیشیٹو کی جانب سے ایگریکلچر کو اور پاکستان کو خود کفیل بنانے کے لیے بہت سارے جو سٹیپ لیے گئے ہیں. دس از ون آف دا اسٹیپ ٹو انشور دی فوڈ سیکیورٹی فار پاکستان اور ہماری فرینڈلی نیشنز کے لیے بھی. اور پاکستان سے یہ روڈ گراس کا نہ صرف بلکہ الفا اس کے علاوہ گندم اور کپاس بہت ساری چیزیں ہیں جو ایکسپورٹس کے قابل ہیں. ہمیں زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹس آئی ہیں اور اسی وجہ سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور میرے پیچھے سے جاتے ہوئے کنٹینرز آپ لوگ وایا پاکستان ٹو دبئی، یہ پہلی روڈ گراس کی وہ کھیپ ہے جو یہاں سے جا رہی ہے. تو الحمدللہ یہ سفر نکل چکا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے ایکسپورٹس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے تھرو گرین پاکستان انیشیٹو اینڈ اوبویسلی فوکسنگ آن اور ایگریکلچر. SIFC کا جو ویژن اور مشن ہے کہ ہم لوگ پاکستان کو مزید مضبوط کریں تاکہ ہماری اکانومی مضبوط ہو سکے اور ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکیں، تو اس کے ثمرات ہمیں ملنا شروع ہو گئے ہیں. صرف اور صرف ابھی تک 1-1.5 سال کی محنت کے بعد اس قسم کے نتائج ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو آگے یہ سفر چلتا چلا جائے گا، ہمیں بس ایک دوسرے کے ساتھ کی ضرورت ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارا اپنا فیڈ بیک بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ایک نئی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.